السلام علیکم، دس از بی سرا افضل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ناظرین، سب سے پہلے ہمارے چینل کرنٹ NN پر خوش آمدید. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. سب سے پہلے رمضان کی آمد ہے تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے رمضان کی بہت ڈھیروں مبارکبادیں آپ کو. بہت جلد جو ہے رمضان کی تقریبات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں اور رمضان کا اہتمام جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں وہ یقین مانے بہت ہی عمدہ قسم کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ والی ہوتی ہے. جیسے ہی رمضان شروع ہونے جا رہا ہے تو جس طرح سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کا ایک پروگرام چلتا تھا، اسی طرح سے نگہبان پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں غریبوں کو ریلیف پیکج دیا جائے گا، جس میں انہیں راشن جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ غالباً 6,000 روپے ماہانہ دیے جانے کا امکان. نئے وزیر اعلیٰ پنجاب آج کے دن بہت گہما گہمی رہی سیاسی میدان میں. بہت سے لوگوں نے حلف لیا، پھر جو ہمارا ایوان تھا وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا. ایک دوسرے کو گالم گلوچ، کسی نے جوتے لہرائے، کسی نے بینرز اویزا کیے، کسی نے کسی کو لوٹا بولا. پھر کیا ہوا جی، چور چور کے نعرے لگے اور اگر نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی تو شیر کے نعرے لگائے گئے. اب نواز شریف کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن وہ ایوان میں موجود رہیں گے اور اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہیں گے. نون لیگ نے پہلے کیا کیا اس کو ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے اب والی جو گورنمنٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں پنجاب کی، وہ کیا کرنے جا رہی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی. مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے پنجاب میں کہا ہے کہ اپنے مخالفین کو بھی رمضان پیکج دیں گے. اب انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے انہیں ووٹ دیا ہے اور کس نے نہیں دیا؟ خیر یہ بات تو انہوں نے بہت غلط کی ہے کہ اچھا اپنے مخالفین کو بھی پیکج دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو راشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ ریفرنس والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں، غریب بیچارے تو لائنوں میں لگے رہتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے اور جو مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے ریفرنس ہوتے ہیں وہ سامان اکٹھا کر کے اس کو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس دفعہ مت کیجیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان پیکج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان پیکج میں دیے گئے سامان کی اچھی طرح سے چیکنگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیے ہم ان کو بھی پیکج دے رہے ہیں. سب کو بلا تفریق رمضان پیکج ملے گا. اگر کسی جگہ بیسن یا کسی چیز میں مسئلہ نظر آتا ہے تو اسے چیک کیا جائے گا. بیسن ہی کو کیوں چیک کیا جائے گا؟ پورے سامان کو چیک کیجئے گا نا، کیونکہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ سامان آدھا راستے میں ہی نکال لیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے. رمضان پیکج مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اگر آپ کی حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے تو پھر الیکشن میں کیا ہوا؟ اور یہ پہلا الیکشن ہوگا جس کے نتائج ابھی تک آ رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ یہ کیا چیز ہے؟ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں ہدایت کرتی ہوں لاہور میں کسی بھی جگہ کوڑا کرکٹ نظر نہیں آئے. میں خود جا کر لاہور کی گلی محلہ جا کر چیک کروں گی. انہوں نے مزید کہا کہ صفائی کے انتظامات پر خصوصی توجہ دی جائے. 1 ماہ مجھے پورا پنجاب صاف چاہیے اور تمام اضلاع کا سرپرائز وزٹ بھی کروں گی، جو کہ وہ جب سے انہوں نے اپنی نشست سنبھالی ہے وہ سرپرائز وزٹ کر بھی رہی ہیں. ناظرین، تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں رہی اور تحریک انصاف کی علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے بعد پہلا حکم جاری کر دیا ہے اور ان کا جو پہلا حکم تھا وہ بھی رمضان سے ریلیٹڈ ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے بعد پہلا حکم جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اضلاع میں رمضان المبارک سے قبل تمام ضروری اشیاء خورنوش کی دستیابی یقینی بنائیں. انہوں نے رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کے متعین قیمتوں پر دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے. محکمہ داخلہ کے مراسلہ کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے اور عوام کو رمضان المبارک میں خصوصی ریلیف دینے کے لیے ڈپٹی کمشنرز اور تمام سٹیک ہولڈرز اور تاجروں کو خصوصی اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ نے مراسلے میں کہا ہے کہ تمام بڑے بازاروں میں اشیاء خورنوش کی مقرر کردہ قیمتوں والی فہرستیں آویزہ کی جائیں. محکمہ لائف سٹاک اور خیبر پختونخوا حلال فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کو سحری
اور افطاری کے اوقات کے دوران فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مراسلے کے مطابق دودھ اور دہی میں ملاوٹ کی جانچ کے لیے چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ جتنے مرضی آپ چیک پوائنٹس قائم کر لیں، جو انہوں نے ملاوٹ کرنی ہے وہ تو وہ کریں گے ہی ڈیفینیٹلی۔ وہ کاسٹک سوڈا ہوتا ہے شاید، جس سے دہی جو ہے وہ بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ یہ لوگ لازمی اس میں دہی میں ایڈ کرتے ہیں اور دہی کو اتنا گاڑھا کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شاپ جو ہے نا وہاں سے جو دہی ہے وہ بہت گاڑھا اور بہت اچھا ملتا ہے۔ مراسلے کے مطابق دودھ اور دہی میں ملاوٹ کی جانچ کے لیے چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے متعلقہ اسلامی ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور سمگلنگ کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ قیمتوں کے کنٹرول اور شکایت کے طریقہ کار کا مکمل نظام 8 مارچ 2024 کو 8 بجے تک مکمل طور پر فعال اور اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ ادھر تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد وہ متحرک ہو گئے ہیں۔ تو ادھر پنجاب کی جانب دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ بھی رمضان کے لیے بڑی متحرک دکھائی دے رہی ہیں اور انہوں نے بھی اپنی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہدایات ہیں یا جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، بات کریں گے مہنگائی کی۔ نئی حکومت نے آنے سے پہلے بہت سے دعوے کیے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، بجلی فری دیں گے، لیکن سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے بجلی جو ہے وہ مہنگی کی۔ اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تو جس سے مہنگائی ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ گیس کی قیمتیں بڑھنے کے باعث مہنگائی میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.27% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 32.73% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 12 کی قیمتوں میں کمی اور 25 کی قیمتیں مستحکم رہی، یعنی کہ مہنگائی تو کم نہیں ہوئی۔ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے دعوے جو ہیں وہ فی الحال تو دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں گیس کی فی MMBTU قیمت میں 265 روپے 50 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں پیاز فی کلو 5 روپے اور انڈے فی درجن 3 روپے 27 پیسے مہنگے ہو گئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں لہسن کی فی کلو قیمت میں 3 روپے 69 پیسے کا اضافہ ہوا۔ گوشت، مٹن، دال، مونگ، چینی، آلو مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں، یعنی کہ یہ وہ اشیاء ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری یوز میں آتی ہیں اور ہم اسے ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں۔ انہیں چیزوں کو مہنگا کر دیا۔ اگر آپ نے چند چیزوں کو سستا کیا ہے تو آپ وہ بھی نہ کریں۔ آپ اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ غریب تو پہلے ہی مر رہا ہے، وہ خود بھی مر رہا ہے اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی مار رہا ہے، اور ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کیس درج ہوتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، یا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں کود گئی اور اس نے کود کر جان دے دی، باپ نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، خود بھی مر گئے۔ بھائی یہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی گورنمنٹ تو ہے، لیکن اسلام کے نام پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر یہ لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ صرف یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے اور غریب جو ہے وہ، میں کہتی ہوں کہ غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور ابھی یہ رمضان ریلیف پیکج کا انہوں نے اعلان کیا، اس میں بھی غریب کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس میں بھی غریب صرف لائنوں میں لگے گا، صبح سے لے کر شام تک اس کو دھکے ملیں گے اور وہ لائنوں میں لگا رہے گا، لیکن کھانے کی چیز اس کو کوئی نہیں ملنے والی۔ وہاں پہ بھی ریفرنس چلے گا، وہاں پہ بھی جو امیر طبقہ ہے وہ آئے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا آپ رخ کر لیں، وہاں پہ بھی ریفرنس چلتا ہے، وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کی ہی چلتی ہے جن کو وہ جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ آرام سے ان کو پہلے سامان دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد بول دیتے ہیں کہ بھائی یوٹیلیٹی سٹور کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا لائیے گا۔ غریب پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ تو خدا را اس دفعہ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا جتنے بھی رمضان کے ریلیف پیکج آپ دے رہے ہیں اس میں تھوڑا دیکھیے گا کہ وہ واقعی غریب کے منہ میں جا رہا ہے، یا پھر امیر طبقہ ہی اس سے بھی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور امیروں کے بچے ہی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔